meet a lot of people, you know. I mean, it's just social. حقیقت یہ ہے کہ زندگی لمبی ہو گئی ہے. مستقبل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بزرگ ایک چست، تندرست اور خود کفیل زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم بزرگوں کے دیکھ بھال میں بدلاؤ لا رہے ہیں. یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان کی دیکھ بھال میں کیا بدلاؤ لایا جائے، ہم نے بزرگوں سے پوچھا کہ انہیں کس طرح کی مدد چاہیے ایک مکمل زندگی گزارنے کے لیے. ہمدردی اور تعاون، جی پیز، کیئرنگ سروسز، ہوم ہیلپ، چیریٹی اور چرچز کا آپس میں بہتر تعاون ہونا چاہیے. اسٹاف کو بات سننی چاہیے، لیکن کسی کے پاس بھی گپ شپ کے لیے وقت نہیں ہے. امداد کے بارے میں معلومات پانے کے قابل ہونا. اس بات چیت سے کچھ خاص نقطے سامنے آئے جس سے پتہ چلے کہ بزرگوں کو معاشرے میں کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے. اس میں شامل ہیں ان کی بھلائی اور تحفظ، بزرگوں کی ایک مکمل زندگی گزارنے میں مدد، بزرگوں کے ساتھ کام کرنا، بزرگوں کا ایک محفوظ گھر اور حلقے میں رہنے میں مدد. ایک اور بات چیت میں شاہدہ ظفر نے ایک اہم نقطہ ابھارا. جس طرح بجٹ ہے اس وقت لوگوں کو چھوٹے ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے. ہیلتھ سروسز کے لیے آپ کو ایک خاص ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے اور سوشل سروسز کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کسی بھی ڈبے میں نہیں آتے. بزرگوں کی مدد میں بدلاؤ لانے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی صحیح قدر کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ساری ایجنسیز، آرگنائزیشنز مل کے کام کریں. عوامی سیکٹر، سوشل سروسز، انڈیپینڈنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، والنٹری سیکٹر کے آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے. گلاسکو میں یہ پروگرام چاروں ایجنسی سپورٹ کرتی ہیں: NHS گریٹر گلاسکو، کلائڈ گلاسکو سٹی کونسل، گلاسکو کونسل فار والنٹری سیکٹر اور اسکاٹش کیئر. مجھے لگتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے سالوں میں ہم لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں اتنے اچھے نہیں رہے. ہم لوگوں نے مل کے کام نہیں کیا. ہیلتھ اور سوشل کیئر، ہاؤسنگ، والنٹری ایجنسیز، ان سب نے مل کے آپس میں میل بھاٹ کر کے کام نہیں کیا، اور اس وجہ سے ہم پوری طرح سے جو ہمیں امداد ملتی تھی ہم اس کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کر سکے. زیادہ تر بزرگ جو ہمیں بتاتے ہیں جب ہم ان سے بات کریں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ان کی اس طرح مدد کریں کہ وہ زیادہ دیر اپنے گھروں میں رہ سکیں. اس کے لیے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسی امداد جو اس وقت ہم ریزیڈینشل کیئر، نرسنگ کیئر اور ہسپتالوں میں استعمال کر رہے ہیں، ساری تو نہیں، لیکن اس میں سے کچھ پیسہ ہم اس میں لگائیں کہ لوگوں کی مدد ہو سکے کہ وہ اپنے گھروں میں اور اپنے حلقوں میں زیادہ دیر رہ سکیں. بزرگوں کا پلان بناتے وقت یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آج کے بزرگ کی کیا ضرورت ہے اور مستقبل میں کن سروسز کی ضرورت ہے. ہم کیا چاہیں گے اپنے بڑھاپے میں. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم مشکل مالی حالات سے گزر رہے ہیں اور مستقبل میں ہیلتھ کے لیے پیسے کم ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ جتنے پیسے ان کو طریقے سے استعمال کریں. اس وقت تقریباً 40% بزرگوں کی مدد انڈیپینڈنٹ سیکٹر سے ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے بزرگوں کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے انڈیپینڈنٹ سیکٹر کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ان سروسز کا حصہ سمجھیں جو یہ سروسز بزرگوں کو تک پہنچاتی ہیں. یہ کس طرح کام کر رہا ہے، کچھ نمونے دیکھتے ہیں. آپ گھر جانا پسند کریں گی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. میریلی لاج اس وقت ان کے پاس 3 اسیسمنٹ ہوم بیڈز ہیں. ہم مل کے ریہیبلیٹیشن ٹیم، ڈسٹرکٹ نرسز اور کمیونٹی سائیکیاٹرک نرسز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں جو ایسے مریضوں کی مدد کرتے ہیں جو زیادہ تر تو ہسپتال میں ہوتے ہیں لیکن ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اور وہ میریلی ہفتے میں 3 مرتبہ آتے ہیں اسیسمنٹ کے لیے. اب ہم آپ کے ساتھ آپ کی ٹانگوں کی ایکسرسائز کر رہے تھے اور آپ پہلے سے کافی زیادہ چل رہے ہو. ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق دیکھا جاتا ہے. پارٹنر سروسز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کیا کرنا اور ہم مدد کرتے ہیں.
ہم کافی جی پی پریکٹسز ہیلتھ اور سوشل کیئر سٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے پاس جی پیز ایسے مریضوں کو بھیجتے ہیں جن کے متعلق انہیں لگتا ہو کہ یہ اپنی صحت کو سنبھالنے میں جدوجہد کر رہے ہیں یا ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا ہو. پھر ٹیم ایسے مریض کو دیکھتی ہے، اس کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس کے لیے ایک مستقبل کا کیئر پلان بناتی ہے تاکہ اگر مریض کی حالت بگڑ جائے تو اس نے اس میں کس طرح اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بدلاؤ اس طرح آئے گا کہ یہ لوگوں کے لیے بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہنے کے لیے جگہ ہوگی. ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنا رہے ہیں جہاں وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہیں گے اور یہ ایک قسم کا ان کا سفر ہوگا اپنے گھر واپس جانے میں. بزرگوں کی دیکھ بھال کے بدلاؤ ایک قسم کا 10 سال کا پلان ہے، لیکن آپ ابھی سے اس کے فوائد دیکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پارٹنرز ہمیں 10 سال میں کہاں دیکھتے ہیں. زیادہ تر چھوٹے پیمانے پر لوکل کام کرنے سے بزرگوں کی مدد کی جاتی ہے. معاشرے میں تنہائی کم کرنے میں رضاکار اکثر مدد کرتے ہیں. اب ہم نے یہ بالکل ٹھیک کرنا ہے. ہم نے مل کے کام کرنا ہے، مل کے سیکھنا ہے تاکہ ہم اچھی سروسز بزرگوں تک پہنچا سکیں جس کا نتیجہ اچھا ہو. ہم نے لوگوں سے ان کی آزادی چھین لی ہے ان کے کام ان کے لیے کر کے. اب ہم نے زیادہ ان کے ساتھ کام کرنے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ آزادی پا سکیں. ہمیں دوسروں کے ساتھ معلومات بانٹنے کے قابل ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کولیگز کو، ہیلتھ کے کولیگز کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، والنٹری سیکٹر کو بتا سکیں کہ ہر ایک انسان کی کیا ضروریات ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا تجربات ہیں. اور امید ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن شیئر کرنے سے، اپنی رائے شیئر کرنے سے ہم ہر ایک منفرد کو اس کے حساب سے سسٹم کے ذریعے ان کی مدد کر سکیں گے. گلاسگو سٹی پارٹنرشپ آپ سے یعنی پبلک سے مشورہ لے رہی ہے کہ بزرگوں کے دیکھ بھال میں بدلاؤ کس طرح لایا جائے. آپ کی رائے چاہتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹنرشپ بزرگوں کے دیکھ بھال میں بدلاؤ لا رہی ہیں. یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. ہمیں تسلی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگ یہی چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس بارے میں آپ کی رائے چاہتے ہیں. پورا پلان آن لائن آپ کو مل سکتا ہے www.nhsggc.org.uk/older people یا پھر آپ فون کر سکتے ہیں 0800-027-7246 اور ایک کاپی کے لیے منگوا سکتے ہیں اپنی زبان میں. یہ کنسلٹیشن 15 اپریل 2013 کو لانچ ہوئی تھی اور جواب دہی کی آخری تاریخ 28 جون 2013 کو ہے. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ویب سائٹ www.nhsggc.org.uk/older people یا ای میل کر سکتے ہیں olderpeople@nhsggc.org.uk یا لکھ سکتے ہیں ڈنکن گولڈی، گلاسگو سٹی CHP، روم 1-29 ولیم اسٹریٹ کلینک، 120-140 ولیم اسٹریٹ، گلاسگو G3 8UR، یا فون کر سکتے ہیں 0141-314-6237.